السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین حضرات، آپ تمام کا نواز اردو یوٹیوب چینل میں استقبال ہے۔ نواز اردو یوٹیوب چینل کی جانب سے کلیکا 6 طریقے کے اکتسابی صفحات کو حل کیا جا رہا ہے۔ آج اس ویڈیو میں سماجی سائنس کی 7ویں جماعت کی تیسرا سبق اکتسابی نکات 3 کو حل کیا جائے گا، یعنی عہد وسطیٰ کا ہندوستان اور تاریخ کے ذرائع، اس حصے کو حل کیا جائے گا۔ یہاں پر پہلے کیا ہے، بچوں کو ہم کس طرح سے تصور لائیں کہ تاریخ کو لکھنے کے لیے، جاننے کے لیے کون کون سے عوامل ضروری ہیں، یہاں پر بتایا گیا ہے۔ یعنی ہمیں تاریخ کی تشکیل میں ذرائع بہت اہم ہیں، ان کے بغیر تاریخ کو سمجھنا نہایت ہی مشکل عمل ہے۔ صرف کہانیوں کو سن کر تاریخ کی تشکیل نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں کئی شواہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم اس کی ایک مثال دیکھیں۔ آپ ہی بتائیے کہ اپنی پیدائشی سال کو تصدیق کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنا پیدائشی نامہ یعنی پیدائشی رجسٹر، برتھ سرٹیفکیٹ، جنن پرمان پتر جو کنڑا میں کہتے ہیں، وہ دیتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر تمام لوگ ہمارے پیدائشی سال کو قبول کرتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو ایک اندازہ کے مطابق ہماری عمر کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو یہ بالکل واضح نہ ہوگا۔ اسی طرح تاریخ کی بنیادیں اس کی تعمیر میں بہت اہم ہیں۔ اب ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ کو بتانا ہو تو ان کی رہائش کی جگہ، عمارتیں اور ان کے استعمال شدہ اشیاء اور ان کے تحریر کردہ دستاویزات وغیرہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملک پر حکومت کرنے والے خاندانوں کی تاریخ سمجھنے کے لیے ان کا کردار بہت اہم ہے۔ اس میں ان کی تعمیرات، اس سکے، ان کے دور کے تشکیل کردہ ادبی ذرائع، مقبرے وغیرہ۔ اس لیے ہر ایک پتھر تاریخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، ایسی اشیاء اگر آپ کو مل جائیں تو اس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ پچھلی جماعت میں بہت سارے شاہی خاندانوں کے بارے میں پہلے ہی جان چکے ہیں، تو آئیں دیکھتے ہیں کہ عہد وسطیٰ کے ہندوستان میں ان کے فن تعمیرات نے تاریخ کی تشکیل میں کس طرح مدد کی ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تاریخ کی تشکیل میں معاون مددگار عوامل۔ بچوں، درج ذیل میں آپ کو ہڑبیڑ کے ہوئسڑا کے منادر کے چند مورتیوں کے تصاویر دیے گئے ہیں۔ آپ ان کو غور سے دیکھیں۔ آپ کے غور کردہ چند اہم نکات کو لکھیں۔ یہاں پر 4 تصاویر دیے گئے ہیں۔ یہاں پر جنگ کر رہے ہیں، یہاں پر کیا ہے ڈھول تاشا بجا رہے ہیں، یہاں پر کچھ رسم و رواجات کر رہے ہیں، یہاں پر کیا بناؤ سنگار کر رہے ہیں،
इस तरह से चारों तस्वीरें यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब हम देखें तो यहाँ पर पहला सवाल, मलबूसात और बाल संवारने के तरीके, हेयर स्टाइल। अहद वस्ता के दौर के लोग ये बाल किस तरह से संवारते थे, यानी इस तस्वीर में देखने पर हमें पता चलता है। इस तस्वीर अहद वस्ता के लोग बाल किस तरह से संवारते थे, इसको देखना है। अहद वस्ता के लोग बाल किस तरह से संवारते थे, तो यहाँ पर देखो, मलबूसात और बाल संवारने के तरीके। अहद वस्ता के लोग अहद वस्ता के दौर में पहने जाने वाले लिबास दर्ज झील हैं। धोती, कुर्ता, चूड़ीदारा, जंग में पहने जाने वाले लिबास वगैरह ये क्या है, अपने दौर में मलबूसात पहनते थे। मलबूसात मतलब पहने जाने वाले लिबास। उसके बाद इस दौर के यानी अर्थव्यवस्था के लोग बाल संवारने के लिए बालों में तेल लगाते थे, कंघी करते थे और ऐनक, ऐना था यहाँ पर, माफ कीजिएगा, ऐनक का इस्तेमाल करते थे। वो क्या है, ऐनक का इस्तेमाल करते हैं। ऐनक, ऐनक, ऐनक। आईना, आईना इस्तेमाल, आईने का इस्तेमाल किया करते थे। उसी तरह यहाँ पर दूसरा सवाल है, रुक्स और मौसीकी के आलात। वो अपने दौर में कौन कौन से रुक्स किया करते थे। रुक्स मतलब नाच गाना, मौसीकी मतलब गाना, रुक्स मतलब नाच। तो दर्ज झील अहल वस्ता के रुक्स हैं ड्रामा, नाटक, भजन, यक्षगाना, भरतनाट्य वगैरह। इस तरह से कई तरह के अपने मनोरंजन के कार्यक्रम वो किया करते थे। और दर्ज झील अहल वस्ता के मौसीकी के आलात हैं, यानी वो रक्स करने के लिए कौन कौन से मौसीकी के आलात इस्तेमाल करते थे। वो तबला, ढोल, शहनाई, शहनाई, पियानो वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे, जो हम क्या है इनको यहाँ पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। खुसूसन ढोल ज्यादा है इनके पास, तबले, ढोल वगैरह। और उसके बाद तीसरा सवाल है, काम और लवाजिमात। वो क्या क्या काम करते थे और कौन कौन से लवाजिमात का इस्तेमाल करते थे काम करने के लिए। तो दर्ज झील अहद वस्ता के काम जंग, काश्तकारी, तिजारत, लोहार का काम, बढ़ई का काम, फन संग तराशी, फन तामीरात वगैरह, ये उनके दौर के काम हुआ करते थे। और उनके दौर के लवाजिमात कुछ इस तरह से हैं। वो क्या है, तलवार, ढाल, चाकू, तीर कमान और दीगर दस्तकारी के लवाजिमात को इस्तेमाल किया करते थे। रसूमात, वो कौन कौन से रस्म रिवाजात अदा करते थे। अहले वस्ता के रसूमात दर्ज झील है। रसूमात और रिवायत, वो शादी ब्याह का रस्म करते थे, बच्चों को, बच्चों का नामकरण, तख्त नशीनी और ताजपोशी जैसे दीगर मजहबी रसूमात को अदा करते थे।
5واں سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ مندر جبالہ کے علاوہ کسی اور چیز کی شناخت کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو لکھیے۔ تو میری نظر میں یہاں پر کیا ہے، فن سنگ تراشی اور فن تعمیرات کے متعلق وہ علم رکھتے تھے، یہ میرے لیے مناسب تھا۔ اگر اسی طرح آپ کو بھی کچھ اور نظر آتا ہے اہل وسطیٰ کے دور کے ان تصاویر کو دیکھ کر، تو اس کو ہم یہاں پر 5ویں سوال کے جواب کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ اب اقتصابی صفحہ 5، تاریخ کے ذرائع۔ تو یہاں پر دیکھیے تاریخ کے ذرائع کی مطلب کس طرح سے تقسیم کیا گیا ہے۔ سرگرمی ایک ہے کہ آپ کی درسی کتاب میں فن تعمیرات اور اس کی اقسام دیے گئے، اپنے استاد کے ساتھ اس کے تعلق سے بحث کیجیے، مختلف قسم کے فن تعمیرات کے اقسام سے متعلق معلومات اکٹھا کیجیے۔ یعنی درسی کتاب جو 7ویں جماعت کی درسی کتاب ہے، اس کا استعمال کر کے اس میں موجودہ فن تعمیرات کو دیکھنا ہے، اس کو تقسیم کرنا ہے۔ کیسا تقسیم کرنا؟ ان کو کیا ہے، اس طرح سے یہاں پر دیا گیا دیکھو، ہندو طرز کے فن تعمیرات کون سے ہیں، اسلامی طرز کے فن تعمیرات کون سے ہیں، اور انڈو اسلامک طرز کے فن تعمیرات کون کون سے ہیں۔ اس طرح سے ان کو تقسیم کرنا ہے۔ تو مثال کے طور پر سرگرمی 2 یہاں پر بتائی گئی ہے۔ ذیل میں دی گئی تصاویر یعنی عمارتیں وجے نگر، بہمنی اور عادل شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کی شناخت کر کے تاریخ کی تشکیل میں وہ کس طرح کا کار آمد ہے، کمرہ جماعت میں بحث کرنا ہے، ان کو شناخت کرنا ہے۔ تو یہ تاریخ لکھنے میں ہمیں کس طرح سے مدد کرتے ہیں۔ ہاں، تو یہاں پر دیکھو تصویر میں، اس تصویر میں کمل محل جو ہمپی میں موجود ہے، اور وجے وٹھل مندر یہ بھی ہمپی میں موجود ہے۔ وجے وٹھل مندر، وجے وٹھل مندر، اور محمود گاواں کا مدرسہ بیدر میں ہے۔ 16 کھمبا مسجد اور دیگر تعمیرات بیدر میں ہیں، اور میتری محل وجے پور میں ہے۔ ابراہیم روجہ یہ بھی وجے پور میں ہے۔ اس طرح سے ان 6 تصاویر کو ان میں یعنی ہندو طرز، اسلامک طرز اور انڈو اسلامک طرز میں تقسیم کرنا ہے۔ یہاں پر کیا ہے، کمل محل، وجے وٹھل مندر، یہ کیا ہے، یہ دونوں بھی ہندو طرز میں آتے ہیں۔ کیا میں آتے ہیں؟ ہندو طرز میں۔ یہاں پر دیکھو میں نے تو درسی کتاب کا استعمال کر کے لکھا ہے۔ کمل محل، کمل کمل محل، کمل محل یہ کیا ہے، ہمپی میں ہے، ہمپی میں ہے۔ اور اسی طرح وجے وٹھل مندر، وجے وٹھل مندر، وجے وٹھل مندر، یہ تمام کیا ہے، یہ ہندو طرز میں پائے جاتے ہیں۔ اور اسلامک طرز میں بیدر کا قلعہ، جامعہ مسجد جو کلبرگی میں ہے، خواجہ بندی نواز کی درگاہ کلبرگی میں ہے، محمود گاواں کا مدرسہ یہ بھی کلبرگی میں ہے۔ یہ اسلامک طرز میں آتے ہیں۔ اور انڈو اسلامک طرز یہاں پر ابراہیم روجہ، آثار محل، گگن محل، گول گنبد، جامعہ مسجد، یہ انڈو اسلامک طرز ہے۔
ہندو طرز پتہ ہے، اسلامی طرز پتہ ہے، اسلام پر منحصر، اسلام کی تصور کو ظاہر کرنے والی۔ ہندو طرز کیا ہے؟ ہندوؤں کے طرز پر بنائے گئے تعمیرات۔ اسی طرح یہاں پر انڈو اسلامک یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر چند خصوصیات ہندوؤں کے بھی ہیں، چند اسلامک طرز کے بھی ہیں، یہ دونوں ملا کر انڈو اسلامک کہا جاتا ہے، جو ہمیں وجے پورا یعنی بیجاپور شہر میں موجودہ فن تعمیرات ظاہر کرتے ہیں۔ اور سرگرمی 3 کچھ اس طرح سے، سرگرمی 3 ہے: بچوں، عہد وسطیٰ کے دور میں حکومت کرنے والے شاہی خاندانوں نے ہندو طرز کو مسلمان بادشاہوں نے اور اسلامی طرز کو ہندو راجاؤں نے اپنی تعمیرات میں استعمال کیا۔ ہم اس نکات سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اس کے متعلق کمرہ جماعت میں بحث کیجیے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ بچوں کے ساتھ بحث کر کے اس کے متعلق نتیجہ اکٹھا کرنا ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آپس میں بھائی چارگی سے تھے اور اپنے وہ دوسرے مذہبوں کی بھی عزت کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے کیا ہے، ہم بچوں کو ان کے دور کے بھائی چارگی کے متعلق بتا سکتے ہیں، اور دیگر اس طرح کے اور کئی نکات آ سکتے ہیں۔ سرگرمی 4: اپنے گاؤں یا اطراف و اکناف کے علاقے میں کسی ایک تاریخی یادگار کی تصویر اکٹھا کیجیے اور اس کو چسپاں کیجیے، اور معلومات مثلاً فن تعمیر اور کس نے تعمیر کیا اور دیگر نکات یہاں پر لکھنا ہے۔ یعنی یہاں پر اس باکس میں کیا ہے، ایک تصویر کو چسپاں کرنا ہے، اور اس حصے میں کیا ہے، اس کے متعلق وہ کون سے فن تعمیر ہے، اس کو وہ کس دور میں بنایا گیا، کس نے تعمیر کروایا، اور دیگر نکات کو یہاں پر لکھنا ہے۔ یہ بچوں کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں۔ یہ رہا ہمارا تیسرا اکتسابی نکات، کیا؟ عہد وسطیٰ کے فن تعمیرات، عہد وسطیٰ کا ہندوستان اور تاریخ کے ذرائع۔ اللہ حافظ۔